یاد مہدی کا یاد کربلا ہے۔ انہی نعروں کے گونج میں اس پہلی نشست کے اختتام پر جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اتحاد و وحدت کی بات ہو، مظلومین کی حمایت کی بات ہو، سرزمین پاکستان پہ مستکبروں کے سامنے، وقت کی ظالم قوتوں کے سامنے اس شخص نے ایک بہترین کردار ادا کیا۔ اور اس شعر کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، چیئرمین سنی اتحاد کونسل۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، کہ وہ مادی بارہ کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی قابل صد احترام، لائق تحسین سربراہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان محترم راجہ ناصر عباس صاحب، سٹیج پر براجمان تمام مسالک کے قابل قدر علماء اور خصوصاً بالخصوص محترم برادر ناصر شرازی صاحب، آغا احمد اقبال صاحب، اسد نقوی صاحب، میرے بھائی مفتی گلزار نعیمی صاحب، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو میرا خیال ہے بڑے عرصے کے بعد تقریر اس طرح اینڈ پر نہیں آئی کہ سامعین جا چکے ہیں، مجھے اور راجہ صاحب کو آخر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو یہ میں اس کے اوپر اسد بھائی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا ایک بجلی ڈاتا چلوں کہ مجھے اٹھتے راجہ صاحب نے کہا کہ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں مجلس وحدت مسلمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ انہوں نے شہید علامہ عارف الحسینی کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کے فلسفے کو بھی زندہ رکھا۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم جس مملکت خداداد پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر بالعموم شہداء کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فراموش بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن زندہ قومیں اپنے شہداء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اسی طرح یاد رکھتی ہیں۔ میں راجہ صاحب کی اجازت کے باوجود پھر بھی کوشش کروں گا وقت زیادہ نہ لوں، سیدھا بات پر آتا ہوں کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اگر آج ہمیں کو کہے کہ آپ اپنی جائیداد، اپنی اولاد، اپنی عزت و ناموس، ماں اور بہن کو ساتھ لے کر اس رستے کے مسافر ہو جائیں کہ جس میں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی عزت و ناموس محفوظ رہے گی بھی یا نہیں،
تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا ہمارے لیے یہ آسان ہوگا؟ یہ ملک جس طریقے سے حاصل کیا گیا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اور وہ پکچرز BBC نے منظر عام پر لائیں، جس میں اگر آپ ٹرینوں میں اور راستوں میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی کیفیت دیکھیں تو انسان خون کے آنسو روتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، منہ میں زبان نہیں رہتی۔ یہ ریاست تھی جو مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی، اور ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ اس ریاست کے بانی کو، اس ریاست کے سربراہ کو، اس ریاست کے روحانی باپ قائد اعظم محمد علی جناح کو جس طریقے سے، جس سازش سے مار دیا گیا، وہ ایمبولینس، وہ قائد اعظم جس کے آگے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، وہ قائد اعظم جس کے آگے نہرو کھڑا نہیں ہوتا تھا، وہ قائد اعظم جس کے آگے گاندھی کھڑا نہیں ہوتا تھا، وہ قائد اعظم جسے اس دور کی دنیا ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانتی تھی، اس قائد اعظم کی ایمبولینس کس طریقے سے کراچی کی سڑکوں پر کھڑی رہی، وہ ہمارا باپ، وہ اس ریاست کا سربراہ اس ایمبولینس میں اپنی آخری سانسیں لیتا رہا، سسکتا رہا، لیکن ہمیں آج تک نہیں پتہ لگ سکا کہ ہمارے قائد کے قاتل کون ہیں اور اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ پھر وقت کے نواب اور ہندوستان کے چند بڑے نوابوں میں جن کی زمین اور جاگیر کا حساب بھی ممکن نہیں تھا، نوابزادہ لیاقت علی خان جو اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے ہندوستان میں، انڈیا میں چھوڑ کے چلا آیا، جس کی اولاد کے لیے آج، جس لیاقت علی خان کی اولاد کے بیٹا جو ہے اس کے ڈائلسس کے لیے چیریٹی کی ریکویسٹ کی جاتی ہے، کہ یہ وہ آدمی جو اس دور میں کروڑوں اور اربوں کا مالک تھا، ہزاروں مربع زمین کا مالک تھا، اس ملک کے لیے چلا آیا، اپنا سب کچھ گوا دیا، لیکن آج اس کے بیٹے کے پاس ڈائلسس کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ لگا کہ لیاقت باغ میں اس پہلے وزیر اعظم کو کس نے شہید کروا دیا، اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ ہمیں نہیں پتہ لگا کہ 56 کا کانسٹیٹیوشن کب اور کیسے توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد میں اگر فردن کوٹ کروں تو بڑی طویل لسٹ ہوگی، لیکن پھر ایک بندہ آیا جس کے ساتھ ہمارے ڈیفرنسز تھے، پولیٹیکل ڈیفرنسز تھے، لیکن اس ذوالفقار علی بھٹو کو جب اس نے اینٹی امریکہ نعرہ لگایا، جب اس نے پاکستان کی ایٹمی پاور بننے کی بات کی، تو اس ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور جن لوگوں نے پھانسی پر چڑھایا، کچھ سالوں کے بعد ہماری عدالتوں نے کہا کہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا، وہ تو چلا گیا، لیکن جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا وہ تو اس کے بعد بھی 20 سال زندہ رہے۔ آپ نے ان جوڈیشل مرڈرز کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے ان سے حساب مانگا؟ کوئی حساب نہیں مانگا گیا۔ پھر 80s کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستان میں پہلی مرتبہ سیکٹیرین وائلنس پروموٹ کیا جاتا ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تکفیریت کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چار مسالک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 80s سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں نہیں تھے؟ کیا یہ اس وقت موجود نہیں تھے؟ ہمارے اختلافات ہیں، ہمارے علمی فقہی اختلافات موجود ہیں۔ مجھے راجہ صاحب کی ایک بات بہت پسند آئی، جب اسمبلی کے اندر ایک وہ ایمنڈمنٹ لانے کی کوشش کی گئی تو سب نے یہ کہا، راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم امامت کے قائل ہیں، اہل سنت خلافت کے قائل ہیں، لیکن ہم خلفاء کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔
اہل سنت اماموں کی توہین کے قائل نہیں ہیں تو ہم تمام اماموں کی عزت کے جب ان کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اور پھر خلافت کے قائل ہیں تو اس میں تو اختلاف رائے ہی تقریباً ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سازش تھی کہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کیا جانا ہے. پاکستان میں اس سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے حکومتیں بدلتی رہیں, قتل عام چلتا رہا. کبھی تو ہزارہ کمیونٹی کا قتل عام ہوا, کبھی ثانیہ نشتر پارک کے اندر قتل عام ہوا, کبھی پارا چنار کے اندر قتل عام ہوا, کبھی لاہور کے اندر قتل عام ہوا, کبھی اہل سنت کے مزارات پر قتل عام ہوا, کبھی امام بارگاہوں کے اوپر قتل عام ہوا. غرض یہ کہ کوئی ایسی صورت نہیں بچا رکھی گئی کہ یہ ملک خدا نخواستہ تباہی کی جانب چلا جائے. لیکن پھر وہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہوئے, جنہوں نے کہا کہ ہاں علمی فقہی اختلافات کے باوجود ہم تکفیریت کے قائل نہیں ہیں, ہم قتل و قتال کے قائل نہیں ہیں, اور وہ نعرہ تکبیر جو مسلمانوں کی شان تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا, ہم اس نعرہ تکبیر کو بنیاد بنا کر کسی مسلمان کا گلا کاٹنے کو حرام سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد بے نظیر کو مار دیا گیا, سازش کا پتہ نہیں لگ سکا. اس کے بعد وہ لوگ جو ریزسٹنس بلاک سے تعلق رکھتے تھے, جنہوں نے پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, ان کو کسی بم دھماکے میں مار دیا گیا, کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا. وہ تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے. 90,000 پاکستانیوں کا قتل عام کیا گیا, اور اس کے بعد ہماری ریاست, ہماری ماں ان شہداء کے وارثین سے پوچھے بغیر ایک دن ٹی وی پر ایک ٹکر چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیابی کی جانب مائل ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا اختیار دیا کس نے؟ لاشیں تو ہمارے گھروں میں ہیں, شہید تو ہمارے گھروں میں ہیں, یتیم تو ہمارے گھروں میں ہیں, بیوائیں تو ہمارے گھروں میں ہیں, درباروں پر دھماکے تو ہمارے گھروں پہ ہوئے, امام بارگاہوں پر دھماکے تو ہمارے ہاں ہوئے, مساجد پر دھماکے تو ہمارے ہاں ہوئے, نسلوں کی نسلیں رول تو ہماری گئیں, اور آپ نے یکدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کر دیے. میں اس معاملے پر بہت کلیئر ہوں, وہ کوئی بھی ہو, کاٹنے والے, اگر اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے والے, اگر لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین کہنے والے کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو پھر یہ ملک یہی ڈیزرو کرتا تھا کہ ادھر کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہو. آپ ابھی اٹھا کر دیکھ لیں, میں کل بھی کہتا تھا وہ قاتل ہے, میں آج بھی کہتا ہوں وہ قاتل ہے, میں کل بھی کہتا رہوں گا کہ وہ قاتل ہے. مجھے یہاں کے نظام انصاف پر یقین ہی نہیں ہے, وہ اسے کلین چٹ دے تو بھی میں نہیں مانوں گا کہ وہ قاتل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ثبوت ہم نے دیکھے ہیں, وہ قاتل ہے. اچھا, اب جب وہ قاتل ہے تو اب کیا ہوا؟ اب دیکھ لیں, تکفیری ٹولہ اس کے ساتھ, دہشت گرد ٹولہ اس کے ساتھ, ملیٹنٹس اس کے ساتھ, سوسائیڈ بامبرز اس کے ساتھ, اور پھر یہ بیٹھ کر اس ملک کے اندر امن کی بادشاہ سناتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, یا تو عدالتیں اسے سزا دے دیں, وگرنہ اس وقت سے ڈریں جب ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے بچوں کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے ذریعے, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میں بچوں کو آگے, ہمارے ہاتھ کے ذریعے ثناء اللہ کے گریبان تک پہنچے گا. وقت دور نہیں ہے, پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو برباد کر دیا گیا, اس ملک کے اندر سازش ہوئی, اور پھر وہ ایک کہتے ہیں آپ امریکہ کی بات نہ کریں, ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. مجھے امریکہ میں وہ بحری بیڑا دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے اوپر ایک بڑی وسیع سی چٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ 1971 میں
पाकिस्तान को दो लख्त होने से बचाने के लिए अमेरिका से रवाना हुआ था और फिर मेरा ख्याल है कि बरमूदा ट्रायंगल में किसी जगह पर फंस गया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया, वो बरमूदा ट्रायंगल से बरामद हुआ और दोबारा जाके अमेरिका में खड़ा हो गया। और अब हिस्ट्री के अंदर वो एक एग्जाम्पल पड़ी है कि ये पाकिस्तान को बचाने के लिए गया था। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं बचाएगा, वो नहीं और फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, क्या इन्होंने अपनी गुज़श्ता से पैवस्ता हुकूमत के अंदर इसराइल को तस्लीम करने के लिए यहां से कुछ दरबारी मुल्लाओं को भेजा या नहीं भेजा? ये आज भी पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इसराइल को तस्लीम हमारी और हमारी नस्लों की लाशों के ऊपर मार के कर सकोगे, वगरना हम किसी को इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। वो हमारी वहदत का मरकज है, वो हमारे ईमान का मरकज है, वो हमारे ईमान का मरकज है, वहां पर हमारा बैतुल मक़दस है। हम ऐसी किसी ताकत को किसी सूरत के अंदर इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं करने देंगे। कानून इजाजत देता है दे, नहीं देता ना दे। जो इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा हम उसकी आंखें भी नोच लेंगे, हम उसका गला भी उतार देंगे, इसलिए कि अपनी इज्जत पर कंप्रोमाइज कोई नहीं करता, अपने ईमान पर कंप्रोमाइज कोई नहीं करता, अपने अकीदे पर कंप्रोमाइज कोई नहीं करता, अपने किबला पर कंप्रोमाइज कोई नहीं करता। हम हलालियों का खून हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम करबला के मानने वाले हैं, हम यजीद के मानने वाले नहीं हैं, हम यजीद पर लानत भेजने वालों में हैं। हम ऐसी किसी तहरीक को, हम ऐसी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आपके मैं ब्रीड की बात नहीं करता, मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज से नारे लगेंगे, बाकी आप दोस्त तकरीर सुने, वक्त बहुत कम है। आप मेरे साथ नारे लगाएंगे। डॉक्टर का नारा याद है, डॉक्टर का नारा याद है, डॉक्टर का नारा याद है, बुलंद आवाज, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका, इस्राइल, इस्राइल। और मुझे मेरे भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, मुझे सिर्फ चंद बातें कर लेने दीजिए। ये जो रजीम चेंज हुई, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि इस रजीम चेंज के अंदर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पता लगेगा कि इसराइल का क्या किरदार था। और मेरे भाई मुफ्ती गुलजार नईमी साहब ने तशरीफ ले गए, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना एक सिस्टम है, एक जस्टिस सिस्टम है, हम मुसलमान होने के नाते उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन जो इसराइल जाने के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को खोलकर ये टोपी ड्रामा करे कि हमने रेड कारपेट नहीं दिया तो हमें लख की लानत भेजते हैं रेड कारपेट पर। हमें ये बताओ कि तुमने हरम की फिजा को इसराइल जाने के लिए क्यों खोला अमेरिकन के लिए? मैं तो ऐसी किसी चीज का कायल नहीं हूं। ये कौम को, ये उम्मत को एक गुमराह बनाने का तरीका है कि जी हमने रेड कारपेट रिसेप्शन नहीं दी। वो रेड कारपेट रिसेप्शन लेने ही नहीं आया था। वो बदबख्तो, तुमने हरम के ऊपर से उसको, अमेरिकन को इसराइल जाने की इजाजत दे दी। इससे बेहतर था तुम वो इजाजत ना देते, तुम रेड कारपेट रिसेप्शन दे देते। लेकिन यही साजिश इस मुल्क के अंदर की जा रही है। मुझसे पूछा जाता है, मैं आगा जी के बिहाफ पे कह सकता हूं
मेरे से मोहब्बत करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप इमरान खान के साथ क्यों हो। भाई हमारे डिफरेंस हो सकते हैं ऑन सर्टेन इश्यूज, लेकिन हम इसलिए साथ हैं कि उसने कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया, न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में लाजमी करार दिया बल्कि पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी लाजमी करार दिया। मैं कुरान बोर्ड का चेयरमैन था, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ, वहां पर हमारे जुमला जो कुरान बोर्ड के मेंबरान थे वो पेश हुए, और फिर जब गवर्नमेंट गई तो हमने गैरत के साथ इस्तीफा भी दे दिया। हमने वो आले सऊद के गुलाम की तरह इधर से हुक्मरानी जाते छोड़कर उस बड़े ड्रम ने जो साथ ही साइड बदली और वो शहबाज शरीफ के गुण गाने लगा। हम हलाली हैं, हलाली अपने सज्जन के साथ खड़ा होता है, अपने यार के साथ खड़ा होता है, अपने मोहसिन के साथ खड़ा होता है। वो हालात देखकर रास्ते नहीं बदलता, वो हालात देखकर रास्ते नहीं बदलता। और फिर दूसरी रीजन कि उसने रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई जो 70 साल में पहली मर्तबा बनाई, और हमें पता है कि वो किन के सीनों पर मूंग की तरह खटकती है, लेकिन ये काम उस शख्स ने किया, इमरान खान ने किया। उसने इस्लामोफोबिया के हवाला से जो किरदार उस बंदे ने प्ले किया वो पाकिस्तान में आज तक कोई नहीं प्ले कर सका। इन यजीदियों के मुंह से तो अभी तक ये नहीं निकल सका कि हम इसराइल से ताल्लुकात नहीं रखेंगे। मुझे कोई एक स्टेटमेंट दे नवाज शरीफ की, मुझे कोई एक स्टेटमेंट दे आसफ अली जरदारी की, मुझे कोई एक स्टेटमेंट दे उस डीजल के परमिट होल्डर की जो मजहबी तबके के नाम के ऊपर एक कलंक का टीका है, जो मजहब के नाम पर सियासत करता है, जो मसलक के नाम पर सियासत करता है। कोई एक वीडियो दे जिसमें उसने कहा हो कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान चंगा हो वो माड़ा हो, उसने कहा मैं इसराइल को नहीं मानूंगा, हम उसके साथ हैं, इसलिए कि आप में ऐब हो सकते हैं, आप में कोताहियां हो सकती हैं, और फिक्र के मुताबिक तो नबी और पैगंबर के अलावा जो हमारे अहले सुन्नत के अंदर अकीदा है हर आदमी से गुनाह साबित है, वो भी उसने भी गलतियां की होंगी, की हैं, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम तुम जैसे बेशर्मों से बेहयाओं से वो 1000 दर्जे बेहतर है। जब वो नबी और आखिरुज़्ज़मां की धरती पर जाता है तो गर्मी में नंगे पांव जाता है, और तुम्हारा कमाल ये है कि जब तुम अल्लाह के घर के अंदर बैठते हो, जब तुम अल्लाह के घर, अच्छा मुझे ये कहा गया कि जी आपने वो नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट की बात कैसे की। मेरे पास वो ड्राफ्ट मौजूद है जिसमें ये हरम शरीफ में बैठ के कहता था कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया जी, मुझे तो जबरदस्ती निकाल दिया गया जी। राजा साहब फरमाएं, मैं वो फाइल्ड नंबर डॉक्यूमेंट मुझे यहां से फैसलाबाद से मंगवाने में वो व्हाट्सएप होने में आधा घंटा लगेगा। मैं सेशन खत्म होने से पहले वो फाइल्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने ले आता हूं, फिर उसके बाद अगर चुल्लू भर पानी न मिले तो फिर उसका फैसला खुद आप करें। जब इस मुल्क को बारी अजब मजाक है। और फिर एक और बात, उसकी गवर्नमेंट गई ना तो उसके प्लेटलेट्स नीचे गए, ना उसका कोई गारंटर आया, ना कतर बचाने आया, ना सऊदी अरब बचाने आया, ना अमेरिका बचाने आया। वो आज भी इसी मुल्क की सड़कों पर धक्के खा रहा है, तुमसे इस वजह से भी 1000 दर्जे बेहतर है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उसने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर 5वीं क्लास से लेके मास्टर्स तक कंपलसरी करार दिया। वो जो पंजाब का आजकल एक नौमौलूद वजीर दाखिला आया है, उसने आकर 6ठी से 9वीं तक रहने दिया, और 9वीं से लेकर 16वीं तक मास्टर्स तक उस चैप्टर को
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے اسے ختم کر دیا. مجھے بتاؤ ہم کن گراؤنڈز پر ان کا ساتھ دیں؟ ملک انہوں نے لوٹ لیا, ملک کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. یا تو یہ جاتی عمرہ بیٹھیں گے, یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھیں گے, اور پھر تیسرا ٹھکانہ ہے کہ یہ انگلستان بیٹھیں گے. اور میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو انہیں اس ملک سے بھاگنے دیتا ہے, ہمارا ان سے بھی سوال ہے کہ اس ڈاکو کو کیوں جانے دیتے ہیں, اس قاتل کو کیوں جانے دیتے ہیں؟ ہمارے بارے میں کوئی چیز ہے آپ آج بتلائیں. آپ صرف بتائیں گے, عدالت میں ہم خود آئیں گے. ثابت ہو گئی, سرعام پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیجئے گا کہ اگر کوئی کرپشن کی ہو, اگر کوئی دو نمبری کی ہو, اگر پاکستان سے غداری کی ہو. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان سے غداری کرتے ہیں وہ بڑا سیفلی اس ملک سے چلے بھی جاتے ہیں, پھر یہاں پر بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں. اور ابھی لاسٹ چیز, ہم کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کے دوست ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمارے مفادات ہیں. مفادات ہوتے تو پچھلے 10 سال سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوتی مجلس وحدت مسلمین یا سنی اتحاد کونسل. ہم آپ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اس لیے کہ ہم آپ کو پاکستان کا محافظ, نظریہ پاکستان کا محافظ سمجھتے ہیں. آپ ہیں, لیکن آپ اپنے دوستوں کو لوز نہ کریں. ابھی جوید لطیف نے بیان دیا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ہم سے معافی مانگے, اس کے بعد بات کریں گے. تو جناب والا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ نے دوست بھی کھو دیے, اور جو دشمن تھے جن کو آپ نے عارضی طور پر اپنا دوست بنایا تھا, ان کے اندر کا بغض تو نکل آیا, ان کے اندر کی نفرت تو نکل آئی. کیا اس نواز شریف نے ہمارے جرنیلز کے نام نہیں لیے؟ جب ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر قتل عام کر رہی تھی تو یہ نواز شریف اور اس کے ساتھ ملیٹنٹ بینڈ آؤٹلیٹس, اس کے الائیڈ سے, یہ وہاں پر بیٹھ کر افواج پاکستان کے جوانوں کے گلے کاٹنے والوں پر خوشی کے شادیانے بجاتے تھے. یہ ملا عمر سے کون ملا جا کر, اسامہ بن لادن سے کون ملا جا کر, جس کو پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے, اس کا پیسہ اس نواز شریف نے لیا, ہم نے نہیں لیا. اس کا پیسہ کسی اور نے نہیں لیا. تو جب دہشت گردوں کے ساتھ تم بیٹھو, قاتلوں کے ساتھ تم بیٹھو, تکفیریوں کے ساتھ تم بیٹھو, بینڈ آؤٹلیٹس کے خلاف تم بیٹھو ان کے ساتھ جا کر, تو میرے بھائیوں غدار تم ہو, ہم نہیں ہیں. اگر ہم غدار ہیں تو غداری میں پھر ہمیں پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ. ہم نے انگلستان نہیں جانا, ہمیں ہماری غداری بتاؤ, ہم عدالت آئیں گے. ہمیں کوٹ لکھ بتاؤ, ہم وہاں آئیں گے. ہمیں اڈیالہ بتاؤ, ہم وہاں آئیں گے. ہم ریزسٹ نہیں کریں گے, اس ملک کے لیے قربانی دیں گے, جان دیں گے. لیکن جو علل اعلان پاکستان سے غداری کر چکے, ان کی مزید سپورٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ وہ امریکہ کے دلال ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو تباہ کیا ہے. میں آغا جی کا ایک مرتبہ پھر آخر میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اضافی ٹائم مل گیا, لیکن یہ جو میں نعرہ لگانا ہے یہ وایا رانا ثناء اللہ آپ نے اسپیشلی جنگ پہنچانا ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پتہ لگ جاتا ہے چونکہ وہاں کا ایک لوٹا ایم پی اے جو 3.5 سال عثمان بزدار سے فائدے اٹھاتا رہا. اور کمال چیک کیجئے, ظالم کہہ رہے ہیں راہ حق پارٹی. اس سے بڑا گنونا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ میں لگاؤں گا, اور یہ چونکہ بجنا ثناء اللہ کے سینے پر ہے, لیکن اس کے سینے پہ تو ہم ویسے ہی مار لیں گے. اس کے ذریعے ہم نے یہ تکفیریوں اور بینڈ آؤٹلیٹس کے گھر یہ نعرہ پہنچانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری.
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول